اس لیے آپ کہا کرتے تھے والدانی ابو بکر مرتین، اوپر جا کے نسب دو طریقوں سے سیدنا ابو بکر کو ملتا تھا، والدہ کی طرف سے آپ فرماتے میں ابو بکر کا دوہرا بیٹا ہوں۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں۔ اٹھائیے کشف الغمہ، جو میں نے تلواروں کا حوالہ پیش کیا، سیدنا صدیق اکبر کا حوالہ کشف الغمہ کا، وہ جلد 2 صفحہ 359 تھا، ابھی جو میں نے پیش کیا کہ جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ اس کو مردود کر دے۔ یہ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 359، اور یہ جو میں نے ام فروہ بنت القاسم کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 367، اور یہ جو فرمایا امام جعفر صادق نے کہ میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں، وہ ان کے الفاظ ہیں قال جعفر علیہ السلام وَلَقَدْ وَلَدَنِي ابو بکر مرتین، یہ جلد 2 صفحہ 373 کشف الغمہ۔ اس وجہ سے مولا علی شیر خدا کا جب وصال کا وقت آیا، وصال کا، تو انہوں نے وصیت کی، یہ وصیت کشف الغمہ میں درج ہے۔ مولا علی شیر خدا کی وصیت وصال سے پہلے جب حملہ ہو گیا تھا، شہید ہونے لگے، تو اس ایک طویل وصیت ہے، اس کا نمایاں جملہ فرمایا واللہ واللہ فی اصحاب نبیکم ان رسول اللہ اوصی بہم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کے نبی کے تمام اصحاب کی عزت کرنا، احترام کرنا رسول اللہ نے وصیت فرمائی تھی۔ اگر چند مسلمان رہ گئے تھے تو مولا علی شیر خدا یہ کیوں فرماتے فی اصحاب نبیکم، تفریق کرتے، کہتے فی بعض اصحاب نبیکم اور فی خاصت اصحاب نبیکم، نبی کے اصحاب میں جو چند خاص لوگ بچ گئے تھے ان کا خیال کرنا، یہ فرمانا چاہیے تھا۔ مطلقاً فرمانا واللہ واللہ فی اصحاب نبیکم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصی بہم، اللہ کے جملہ، رسول کے جملہ صحابیوں کی عزت کرنا، احترام کرنا، رسول اللہ نے ان کے حق میں وصیت فرمائی تھی، یہ کلمات فرمائے انہوں نے۔ اس کے بعد امام حسن بن علی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن مجتبی، بڑی توجہ سے سنیے، یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کے داماد تھے، سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی صاحبزادی کا نام تھا حفصہ، یہ پوتی تھی سیدنا صدیق اکبر کی، حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ مدائنی نے روایت کی، شیعہ علماء نے، اور نہج البلاغہ کی شرح میں علامہ ابن حدید نے لکھا ہے، علامہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 16 صفحہ 13، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبی نے شادی کی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، تو سیدنا صدیق اکبر کے پوتے داماد ہوئے امام حسن مجتبی۔ آپ انہیں کافر بنائیں، وہ ان کے داماد بنتے ہیں، وہ رشتے کرتے ہیں۔ آگے آئیے، پھر امام حسن مجتبی نے ایک اور شادی فرمائی، اور حضرت امام حسن مجتبی نے جو اگلی شادی کی اس میں سیدنا عثمان غنی کے داماد بنے۔ حضرت عثمان غنی کی ایک صاحبزادی کا نام عائشہ تھا، عائشہ بنت عثمان۔ سیدنا حسن مجتبی نے حضرت عثمان کی صاحبزادی عائشہ سے شادی کی، عائشہ بنت عثمان امام حسن مجتبی کی دوسری زوجہ تھی۔ مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب حوالہ ہے کتاب کا، معتبر ترین کتاب شیعہ حضرات کی، جلد 3 صفحہ 199 اور 200۔ یہ تذکرہ تھا امام حسن مجتبی کا۔ اب آیا یہ امام الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے رشتہ طلب کیا اور آپ داماد بنے، آپ بھی حضرت عثمان غنی کے۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی سے رشتہ کیا، امام حسن مجتبی کی جب وصال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ بنت عثمان سے امام حسین نے شادی کی۔ تو امام حسن بھی عثمان غنی کے داماد ہیں ڈائریکٹ، اور امام حسین بھی سیدنا عثمان غنی کے داماد ہیں۔ کہاں کھڑا کرتے ہیں آپ؟ اور ان کی اولادیں ان کے نانا عثمان غنی ہیں۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کا پوتا، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا عبداللہ بن عمر بن عثمان، وہ پوتا عثمان غنی کا امام حسین کا داماد بنا۔ امام حسین کی صاحبزادی عثمان غنی کے پوتے کے گھر تھی، ان کی زوجہ تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان شوہر بنے اور تاجدار ولایت اور تاجدار شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام تھا فاطمہ، حضرت فاطمہ بنت الحسین، ان کے شوہر تھے عبداللہ بن عمر بن عثمان، عثمان غنی کے پوتے۔ اب صاحبزادی امام حسین کی حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہی ہے، ان کے پوتے کے گھر، رشتے لے بھی رہے ہیں، شہزادیوں کے اہل بیت کے رشتے اصحاب ثلاثہ خلفاء راشدین کے بیٹوں پوتوں کو دے بھی رہے ہیں۔ کیا کافروں مرتدوں سے دشمنوں سے آپ یہ سلوک کر سکتے ہیں؟ اگر اہل بیت کے اطہار کے ائمہ نے کیا ہے، شہزادیاں دی بھی ہیں لیا بھی ہیں، تو کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے۔ اور یہ حوالہ جو میں نے دیا کہ امام حسین کی شہزادی فاطمہ بنت الحسین زوجہ بنی عبداللہ بن عمر بن عثمان کے، یہ بھی اٹھا کے دیکھیے ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ، اپنی کتاب شیعہ کی شرح نہج البلاغہ، جلد 15 صفحہ 195 196۔ اس کے بعد آگے ایک بڑی عظیم بات آ رہی ہے، بڑی عظیم بات، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اہل بیت نبوی اور آل رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے، تاکہ ان کے اولاد اور نسل جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ منسوب ہو جائے، مولا علی شیر خدا کی خدمت میں درخواست کی کہ علی، میری ایک درخواست ہے کہ میری نسبت آپ کے خاندان سے ہو جائے، میرا جو نسب ہے اس میں اہل بیت کا خون آ جائے گا، اور قیامت کے دن آقا نے فرمایا تھا ہر نسب و مساہرت کٹ جائے گی مگر میری اور فاطمہ کا نسب اور نہیں کٹے گا، میں چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کے نسب کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے۔ مولا علی شیر خدا نے درخواست قبول کی، اور چنانچہ مولا علی شیر خدا نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم، ان کا رشتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زوجہ بنی فاروق اعظم کی۔ وہ فاروق اعظم اگر انہیں سیدہ کائنات پر آ کے ظلم کیا ہوتا، اور جو من گھڑت داستان ہے گھر جلانے کی، اگر یہ درست ہوتی تو اسی فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مولا علی شیر خدا حضرت عمر سے کرتے۔ ارے کچھ سوچو، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم کہہ رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ علی مرتضیٰ کا حیا کریں، کچھ سیدہ کائنات کا حیا کریں ان کی حرمت کا۔ وہ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ عمر فاروق کو دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو عمر فاروق مولا علی شیر خدا کے داماد بن گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے داماد بن گئے۔ عرب کلچر تھا، عمر زیادہ تھوڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، یہ چلتا تھا، کلچر تھا۔ مولا علی شیر خدا نے، حسنین کریمین میں، آقا علیہ السلام نے، یہ اسی طرح رشتے ہوتے تھے اس کلچر میں۔ اب اس کا حوالہ دے رہا ہوں، بہت بڑی چوٹی کی کتاب الاستبصار شیخ طوسی کی، اس کی جلد 3 صفحہ 352، یہ جو بہت بڑی بات میں نے ریفرنس کے طور پہ کی، الاستبصار جلد 3، یہ میرے سامنے الاستبصار ہے۔ چونکہ بعض لوگ یہ بات کہی جاتی ہے، شیعہ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لغو ہے، یہ سنی لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، میں اہل سنت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ بہت بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے اہل تشیع کی الاستبصار، جس درجے کی ہماری سیاستہ ہیں اس درجے میں کتاب ہے الاستبصار، شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی، اور یہ مصنف 460 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس الاستبصار کی جلد 3 جز ثالث چھپی ہوئی ہے کتاب تہران کی، مطبوعہ 1390 تہران کی چھپی ہوئی، اس کے اندر فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ان کی فقہ کی شریعت کی کتاب ہے، 205 نمبر فصل کا ہے، صفحہ نمبر 352 ہے، جلد 3 پہ صفحہ 352، فصل نمبر جو عنوان ہے چیپٹر باب وہ